یہ بات ہے اس وقت کی جب کائنات کے سب سے مقدس شہر مکہ پر جہالت کی ایسی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی جس کے پار دیکھنا ناممکن تھا۔ تاریخ کے وہ اوراق اجڑے ہوئے تھے، انسانیت دم توڑ رہی تھی اور انسانی عقلیں اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھیں۔ مکہ کی وہ گلیاں جو آج توحید کے نور سے منور ہیں، اس وقت شرک کی آندھیوں کی ضد میں تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک خدا تھا، ہر گھر میں ایک نیا بت سجا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا۔ کوئی بارش کے لیے لکڑی کے بے جان ٹکڑے کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا تو کوئی اپنی قسمت بدلنے کے لیے مٹی کے ڈھیر سے بھیک مانگ رہا تھا۔ کعبہ کے گرد سجے 360 بت گویا انسانیت کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انسان اپنی اصل پہچان کھو چکا تھا، وہ بھول چکا تھا کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اسی وحشتناک دور میں غار ہرا سے توحید کی وہ پہلی کرن پھوٹی جس نے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ طاری کر دیا۔ جب رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو پورے عرب میں ایک کہرام مچ گیا۔ قریش کے سردار جو بتوں کے نام پر اپنی چودراہٹ چلا رہے تھے، اس ایک سچ سے خوف زدہ ہو گئے کہ اگر ایک خدا کا تصور مان لیا گیا تو ان کے یہ جھوٹے بت کدے زمین بوس ہو جائیں گے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جن کے دلوں پر انا کے تالے لگے تھے، ایک دن جتھا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر تکبر کی لہریں تھی اور لہجے میں زہریلا طنز۔ انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو بظاہر تو سادہ تھا مگر اس کے پیچھے ایک گہری سازش تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے محمد، اگر تمہارا رب کوئی ہے تو اس کا نام و نسب تو بیان کرو، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ کیا وہ تمہاری طرح گوشت پوست کا انسان ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، یا شاید وہ یاقوت اور زمرد سے تراشا گیا ہے؟ اس کا باپ کون ہے اور اس کی نسل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ نادان اللہ رب العزت کو بھی اپنی ناقص عقل کے ترازو میں تولنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا بھی ویسا ہی حلیہ بیان کیا جائے جیسے ان کے گھروں میں رکھے مٹی کے کھلونوں کا تھا۔ مکہ کی اس تپتی دوپہر میں جب مشرکین جواب کے منتظر تھے، تب زمین و آسمان ساکت ہو گئے۔ جواب کسی انسان نے نہیں دینا تھا، جواب عرش معلی سے رب ذوالجلال نے خود نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے وہ کلمات نازل فرمائے جنہوں نے کائنات کا فلسفہ ہی بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں لفظ واحد کی بجائے احد کا انتخاب کیا گیا۔ واحد اس ایک کو کہتے ہیں جس کے بعد 2، 3 اور 4 کا گمان ہو سکے، مگر احد وہ اکیلا ہے جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی ذات میں یگانہ ہے، اپنی صفات میں بے مثال ہے۔ اس ایک لفظ نے کائنات کے تمام باطل خداؤں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ اعلان تھا کہ اللہ کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہ 2 ہے نہ 3، وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی خدائی میں کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی جو دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد وہ ہستی ہے جس کی طرف پوری کائنات اپنی حاجتیں لے کر دوڑتی ہے مگر وہ خود کسی کا محتاج نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہم انسانوں کو سانس لینے کے لیے ہوا، پیاس بجھانے کے لیے پانی اور بھوک مٹانے کے لیے اناج چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ میں محتاج ہیں مگر وہ الصمد ہے۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے مگر خود نہیں کھاتا، وہ سب کو نیند عطا کرتا ہے مگر خود نہیں سوتا، وہ سب کی پکار سنتا ہے مگر اسے پکارنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جب دنیا کے سارے سہارے ریت کی دیوار ثابت ہوں، جب آپ کے اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں، تب ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے صمد کا دروازہ۔ وہ رب جو آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کی ضرورت جانتا ہے، وہ رب جو گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
کہ سمد وہ سردار ہے جس کی عظمت اور طاقت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تیسری آیت میں ان تمام جاہلانہ نظریات کی جڑ کاٹ دی گئی جو اللہ کے لیے خاندان تلاش کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو بوڑھا ہو جائے، جسے اپنی بقا کے لیے وارث چاہیے۔ اللہ ازلی ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ابدی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسے اپنا نام چلانے کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا کہ وہ کسی کا محتاج ہو۔ وہ وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اور آخر میں کمال کر دیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسا علم یا کوئی ایسا اختیار نہیں جو اللہ کی برابری کر سکے۔ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے بلند اور ہر تصور سے ماورا ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن قرار دیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ رات کو 1/3 قرآن پڑھے؟ صحابہ نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا جو اللہ کو احد اور صمد کے نام سے پکار رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے مانگا ہے کہ جب اسے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ سورت آپ کے لیے جادو، نظر بد اور ہر قسم کے شیطانی شر سے بچاؤ کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، سورہ اخلاص محض 4 آیتیں نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہمارا اللہ احد ہے تو ہم دنیا کے فرعونوں سے کیوں ڈریں؟ جب ہمارا رب صمد ہے تو ہم انسانوں کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائیں؟ اپنی پریشانیاں، اپنی محرومیاں اور اپنے آنسو صرف اس کے سامنے بہائیں جو کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس سچائی نے جگہ بنائی ہے تو اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے کسی پریشان حال انسان کا رابطہ اپنے رب سے جڑ جائے۔ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کی صورت کی تفسیر اور پس منظر پر چاہیے۔ آپ کے مشورے ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔